اس کے بعد امام الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت پر کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ ظاہر بات جو بچہ عورت بچہ جنے گی اسے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہوگی۔ پہلے تو بیان کیا کہ لڑکوں کی تربیت پر اجر ہے، اور یہ شاید اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ بتائیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت میں کیا فرق ہے۔ حضرت اما باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون تجری علیہم اجورہم بعد الموت، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ موت کے بعد بھی ان کے اجر کا سلسلہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ کون ہیں 4 قسم کے لوگ؟ اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جو انسان مر جائے، جس نے کوئی علم سکھایا اس کی تعلیم پر جو عمل کرتا رہے گا قیامت تک اس پر اس کو اجر ملے گا، جس نے کوئی صدقے جاریہ کیا تو وہ صدقہ جب تک جاری رہے گا اس پر امر ملتا رہے گا، اور ایک شخص نے مرد ہو یا عورت اس نے کوئی نیک لڑکا چھوڑا، گویا اس کی تربیت کی، اس کو اچھا بنایا، نیک بنایا تو چھوڑا جو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیک اولاد کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے عام اور برے اولاد کی دعا کی۔ کیوں؟ اولاً تو وہ جو برا ہوتا ہے دعا کے آداب کو سمجھتا نہیں، وہ جو برا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کبائر میں ہو جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دعا بھی کم ہی کرتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کے لیے کیا دعا کریں گے۔ ثانیاً یہ بیان فرمایا ایک اور حدیث میں حضرت انس مالک کی ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اجر ان کی وفات کے بعد جاری رہتا ہے، جس نے کوئی علم سکھایا، جس نے کوئی نہر کھودوا دی، جس نے کنواں کھود دیا، جس نے کوئی کھجور کا درخت لگایا، اس پر ہر درخت کو قیاس کیا سکتا ہے، جس نے کوئی مسجد بنا دی، جس نے کوئی مصحف اپنے ورثے میں چھوڑا، یا کوئی نیک اولاد چھوڑا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی۔ یہ تو عام نیک لڑکوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، حالانکہ یہی حکم نیک لڑکیوں کو ہوگا، البتہ کچھ خصوصی اجر ہے جو لڑکیوں کی تربیت سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول سے بیان فرمائی، چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ بھیک مانگتے ہوئے ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر میرے پاس آئی، میرے پاس سے اسے صرف 1 کھجور ملی، ہم نے اسے دے دیا تو اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دیا اور اپنے کچھ نہیں کھائی۔ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے آپ سے ایک قصہ بیان کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن سترا له من النار، جسے ان بیٹیوں سے آزمایا گیا، یعنی اس کی کفالت میں، اس کی ذمہ داری میں بیٹیاں دی گئیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے رکاوٹ کا سبب بنے گی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کان لہ 3 بنات۔ ساتھیو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زیادہ اجر رکھا ہے وہ کم سے کم 3 بیٹیوں پر رکھا ہے، لیکن جس کی 2 بیٹیاں ہوں اللہ نے اسے بھی اجر سے محروم نہیں کیا، حتیٰ کہ جس کی 1 بیٹی ہی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجر سے محروم نہیں رکھا ہے۔ تو 3 بیٹیوں کا یہ اجر جو بیان ہو رہا ہے تو اللہ نے اگر ہمارے کسی بھائی کو 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، کسی کو 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، ذرا غور کریں کہ وہ اگر اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں اور اس باپ کو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اجر سے نواز رہا ہوگا۔ شاید اگر وہ فرائض کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور حتی الامکان کبائر سے بچتے رہے ہیں تو شاید موت کے بعد ان کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے کہ بغیر حساب اور کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان بیٹیوں کی پریشانیوں، ان کے سکھ دکھ پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرنے کی وجہ سے اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک شخص کا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو ان کی تربیت کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی تربیت پر بھی یہی اجر ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے، شاید ان کے 1 ہی بیٹی تھی، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 ہی بیٹیاں ہوں تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور ساتھیوں یہ بات صرف بیٹیوں تک محدود نہیں ہے، بیٹیوں کے ساتھ اگر کسی کی ذمہ داری میں بہنیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، باپ فوت ہو گیا یا باپ جو ہے مجبور ہے، باپ معذور ہے اور بیٹے کے اوپر یہ ذمہ داری آ جا رہی ہے، اور بیٹا اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں، اپنی بہنی ہیں صرف ان کے بارے میں یہ سب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دے گا۔ چنانچہ مسند احمد، سنن ماجہ، سنن ترمذی اور امام بخاری کے الادب المفرد میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون لأحد ثلاث بنات، کسی کی اگر 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یعنی ان کو صحیح راستے پر لگائے، صحیح تربیت کرے، نماز کی، روزے کی، اور جو ان پر جو حقوق ہیں ان پر اگر ان کی صحیح تربیت کرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے تو آپ نے بیان فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ بلکہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ صرف جو ہے بہنوں اور بیٹیوں ہی تک نہیں ہے، بلکہ اگر ہماری کوئی بہن آتی ہے، اگر اس کے گھر میں اس کے بھائی کی کوئی چھوٹی بہن ہے، کوئی میری بہن ہے، اس کی خالہ ذات کوئی بہن اس کے پاس آ جائے، اس کی پھوپھی ذات کوئی بہن آ جائے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے رہا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں پر یا اپنی 2 بہنوں پر یا اپنی 2 قرابت دار لڑکیوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے اور ان پر نفقے میں حسن نیت کو مد نظر رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے مستغنی کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کر دے، تو یہ 2 بہنیں، 2 بیٹیاں، 2 رشتہ دار جو ہے اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے جو مسند احمد میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لا تکرہوا البنات، اے لوگوں لڑکیوں کو ناپسند نہ کرو، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا معاملہ ہے، بلکہ کتنے تو بدبخت ایسے ہیں کہ اگر معلوم ہو گیا کہ میری بیوی کو حمل ہے اور پیٹ میں بیٹی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اسے گرا دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کچھ ایسے ڈاکو بیٹھے ہیں ڈاکٹروں کی شکل میں کہ وہ اپنے مطب کے اندر یہ لگاتے ہیں کہ آج 5,000 خرچہ کر دو اور مستقبل میں 5 لاکھ سے بچ جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکہ ہے، اس کا حکم آگے ہم بیان کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ لا تکرہوا البنات، لڑکیوں کو ناپسند نہ کرو، فَإِنَّهُنَّ مُؤْنِسَاتٌ غَالِيَاتٌ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسیت کا سبب بہت محبت کرنے والی ہیں، اور حالات اور مشاہدہ اس بات کا ہے کہ بیٹیاں اپنے والدین کی جس قدر خدمت کرتی ہیں اور جس قدر محبت کرتی ہیں اتنا دوسرے اور لڑکے اتنا محبت یا اتنی خدمت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو، ہماری بچیاں ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے اور جہنم سے نجات کا سبب بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔